خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا حروف نطویہ، آج ہم پڑھیں گے حروف لثویہ کس کو کہتے ہیں۔ اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے ہی لوگ اس کو دیکھیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ حروف لثویہ 3 ہے، ث، ذال، ظا۔ تو ان 3 حروفوں کو ہم حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، انہیں ہم حروف لثویہ کیوں کہتے ہیں؟ لثویہ یوں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے مسوڑے، یعنی مسوڑوں کے پاس جو اندرونی کنارے ہوتے ہیں اسی جگہ سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی ث، ذال، ظا۔ یہ ادا اسی جگہ سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو حروف لثویہ کی ادائیگی ہے وہ یوں ہے، زبان کا سرا جب ثنا اولیہ کے اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تب جا کے ث، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کا سرا جب ثنا اولیہ کے اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تب جا کے ث، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ اس ادائیگی کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ زبان کا سرا کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں تو سب سے آگے جو حصہ ہوتا ہے اسی سے ہم راس لسان یعنی زبان کی نوک، ٹپ آف دی ٹنگ، اسی کو کہا جاتا ہے زبان کا سرا۔ جب وہ زبان کا سرا کہاں لگے، آپ کے اوپر جو 2 دانت ہے ثنا اولیہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے کناروں سے جب لگے تب جا کے یہ تینوں حروف ادا ہو گئے، تینوں حروف ادا ہوں گے۔ اب جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے کنارے ہیں کہاں پر؟ ان کے کنارے ہیں کہاں پر؟ سب سے پہلے آپ جان لیجئے، آپ اپنا انگوٹھا لیں اور اس کے بعد اپنے ان 2 دانتوں کے ساتھ زور سے لگائیں۔ جب ہم انہیں زور سے لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر پرنٹ آئے گا۔ کس کا پرنٹ آئے گا؟ آپ کے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کا پرنٹ آپ کے انگوٹھے پر آ جائے گا۔ تو انہیں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کے سرے کو لگانا ہے، تب جا کے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ث، ذال، ظا، ث، ذال، ظا۔ اب آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ ان تینوں حروفوں کو ادا کریں گے زبان کا جو سرا ہوگا وہ تھوڑا سا دانتوں سے باہر رہے گا۔ کتنا باہر رہے گا؟ بالکل اتنا سا، دانے کے برابر۔ کتنا؟ دانے کے برابر۔ زیادہ زبان کو باہر نہیں نکالنا اور نہ ہی زبان کو اندر رکھنا ہے پورا، تو یہ حروف ادا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے زبان کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ تھوڑا سا حصہ باہر رہے گا تو یہ تینوں حروف صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جاننا ہے یہ تینوں حروف ہے ث، ذ، ظا، ث، ذال، ظا۔ یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہو جانے والے حروف ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ آپ نے پہچاننا ہے۔ لیکن ان کے اندر کے ڈفرینس
اگر آپ نے نہ پہچانا تو آپ قرآن مجید کے اندر بہت بڑی غلطی کر پائیں گے۔ ان کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی پر اور باریک کے اعتبار سے ہے۔ سا اور زال یوں ہے، یہ دونوں مرقق ہے، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف اور حروف مستفیلہ کے حروف میں سے ہے۔ ضا یوں ہے، وہ مفخم ہے، یعنی یہ حروف موٹا پڑھا جانے والا ہے، یہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے۔ اس کو ہر حال میں ہم کیا کریں گے؟ پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے اوپر پیش ہو، زیر ہو، ضا کو کیا کریں گے؟ پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ سا، زال یہ دونوں باریک حروف ہے۔ ضا جو ہے وہ موٹا پڑھا جانے والا حروف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سا کو لے لیتے ہیں۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ سا نہیں پڑھنا، اگر سا پڑھیں گے تو سین پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھنا ہے اس کو؟ سا سی سو۔ جیسے سماراتن ثم یمیتکم، کیسے پڑھنا؟ ثم یمیتکم، ایسے پڑھنا ہے اس کو۔ آگے پڑھیں گے ثم کو سین پڑھیں گے تو یہ سین پڑھا جائے گا، اس کو سا نرمی سے ادا ہونے والا حروف ہے۔ ثم یمیتکم، کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں زال کی طرف۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ جیسے ذہب تذہبون، ذہب تذہبون، اس کو بھی نرمی سے ادا کریں گے۔ کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں ضا کی طرف۔ ضا زبر ضوا، ضوا زیر زوئی، ضا پیش زو، ضا زوئی زو۔ ظلم ظلمات، ظلم ظلمات۔ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے اور اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ کس کو کہتے ہیں؟ ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ نون خا، نون خا، یہ دیکھو نون دائیں طرف ہے اور بائیں طرف کیا ہے؟ خا۔ اگر ہم کھا کا نقطہ اٹھا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ ہا بن جائے گا۔ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ نون خا یا ہا، یہ یا ہے، اس کے نیچے دو نقطے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا۔ اور یہ کیا ہے؟ ہا، یا ہا۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور جیم کے اندر ایک نقطہ ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو ہٹا دیں پیچھے تو کیا بنے گا؟ ہا بن جائے گا۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ با جیم یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم۔ تا کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہ اس کو کیا کریں گے؟ نرمی سے ادا کریں گے۔ با، یہ کس کی لائن ہے؟ یہ با کی ہے، اور یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ یا۔ با یا، با یا، یا یہ کس کی لائن ہے؟ اوپر یا کی ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ یا، یہ کس کی لائن ہے؟ یہ نون کی لائن ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور نیچے کیا ہے؟ یا ہے۔ نون یا، یہ لائن کس کی؟ تا کی ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ تا بولیں گے۔ تا یا، یہ کیا ہے؟ سا، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ سا بولیں گے۔ سا یا، نون با لام،
تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا سا نون، جیم جیم، ہا، اس کو کہاں سے ادا کریں گے؟ پچھلی تختی میں بھی ہم نے پڑھا ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ادا کریں گے. خا خا، اس کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ہا سا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا. یہ تا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اگر اس کے نقطے ہٹا دیں یہ کیا بنے گا؟ ہا بن جائے گا. جیسے یہ ہا ہے، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ 2 نقطے ہوں گے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تا ہا، با تا، یا ہا. ہا اس طرح کا بھی ہا آتا ہے اور اس طرح کے بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے. تا ہا، اس طرح کی شکل میں بھی ہا آتا ہے. اس کو گلے کے حلق سے نہیں نکالتے، اکثر حلق سے اس کو نکالنا ہے. نون تا، تا ہا، نون تا ہا، یہ بھی اس طرح کا ہا ہے، اس کو بھی اکثر حلق سے نکالنا ہے. یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را، زا. اس کو کیا کریں گے؟ سختی سے پڑھیں گے. زا، جیم را، خا زا. اللہ حافظ. اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. اللہ حافظ.